نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معزز سامعین ذی وقار، بہت کافی طویل عرصے کے بعد، غالباً 7 سال کے بعد آپ احباب سے پھر مخاطب ہونے کا، اور میں بہت خوش ہوا یہاں کے ہمارے نوجوان اور یہ ملک فیملی برادران کہ جہاں جہاں کہیں بھی یہ لوگ رہتے ہیں ٹھہرتے ہیں، ان کے آباء و اجداد پہ صوفیاء کی، اولیاء اللہ کی چونکہ نظر ہے، لہذا یہ ہمیشہ کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کے عبادت کے مرکز قائم کرتے ہیں، اپنی نسلوں کو، اولادوں کو اس مرکز کی طرف رکھتے ہیں، اور یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی. تو میں بہت خوش رہتا ہوں کہ یہ وقتاً فوقتاً جو بھی صوفیاء کرام، کچھ مشائخ یا علماء پاکستان سے آتے رہتے ہیں یا کہیں سے بھی، تو ان کے سینے بذات خود چونکہ صاف ہیں، لہذا ہر ایک کو یہ اپنے مرکز پہ دعوت دیتے ہیں، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو پروردگار عالم نے ان کو عطا کیا ہوا ہے. پروردگار ان کو اپنی ایک بہترین جگہ عطا فرمائے کہ جو مستقل طور پہ مرکز توحید بھی ہو، اور مرکز رسالت بھی ہو، اور مرکز ولایت بھی ہو. آج کی اس مجلس میں مجھے بہت خوشی ہوئی، دعوت اسلامی کے ہمارے احباب بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی ہمارے علماء بزرگ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے سامنے چند چیزیں دعوت فکر کے طور پہ رکھوں گا انشاءاللہ العزیز، اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارا پروردگار اور ہمارا خالق اور ہمارا مالک اپنے حبیب کے نالین کے تصدق سے ہمارے قلب و ذہن کو بیداری عطا فرمائے گا، اور ہمارے دماغ کو کشادہ کرے گا، اور ہمارے دل کو صاف کرے گا. اور دماغ کی کشادگی اور دل کی صفائی، یہ دونوں چیزیں ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی عطا کریں گے، اور محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے پورے کمال کو پہنچتی ہے تو وہی توحید بنتی ہے. محبت رسول جب اپنے پورے کمال کو پہنچے تو وہی توحید کہلاتی ہے. اور اللہ پروردگار عالم وہ ذات
وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ خود ہی اس کا وجود ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں تھا، یعنی اپنی تخلیق کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو وہ واجب الوجود ہے۔ اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری وہ ہیں ممکن الوجود۔ واجب الوجود میں اور ممکن الوجود میں فرق یہ ہوتا ہے کہ واجب الوجود جس کو اللہ کہتے ہیں وہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی کنبہ، نہ اس کا کوئی قبیلہ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی بیٹیاں، نہ پروردگار عالم کا کوئی ہمسر یا اس کا کوئی ثانی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے، وہ ذات کے لحاظ سے بھی واحد ہے، وہ صفات کے لحاظ سے بھی واحد ہے، اور وہ افعال کے لحاظ سے بھی واحد ہے۔ اب یہ پروردگار عالم کی آپ نے سنا کہ وہ واجب الوجود اور احد اور صمد ہے۔ اب اس پروردگار عالم نے یہ ایک تفصیل چھوٹی سی میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بناؤں تاکہ ہم اصل مقصد جو ہے بات تا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ پروردگار عالم جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، نہ ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، اکیلا ہے وہ، یعنی ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا معنی ایک بھی درست نہیں، ہم اس کو یوں کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے وہ یکتا ہے، کہہ دیجئے کہ وہ کیا ہے؟ یکتا ہے، وہ بے مثل ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے اور وہ بے مثل ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ فعل میں کوئی شریک اس کا۔ اب وہ واجب الوجود صورت نہیں رکھتا کہ ہم اس کو دیکھیں، اب وہ واجب الوجود ہمیں جو سورسز اس نے دیے ہوئے ہیں حواس ظاہری کے کہ ہم چھو کے اس کو محسوس کریں تو ایسا بھی وہ نہیں، ہم دیکھ کے اس کو محسوس کریں ایسا بھی وہ نہیں، ہم سن کے اس کو محسوس کریں ایسا بھی وہ نہیں، ہمارے جو یہ حواس دیے گئے، یہ جو مادی حواس دیے گئے، سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا، ان پانچوں حواس میں سے کسی میں نہ وہ آتا ہے اور نہ اس کی تخلیق کی ہوئی مخلوق میں سے جنت آتی ہے، نہ ان پانچوں حواس میں فرشتے آتے ہیں، نہ ان پانچوں حواس میں دوزخ آتی ہے۔ توجہ دیجئے، ان پانچ حواس سے ہم کوئی بھی شے محسوس نہیں کر سکتے، اللہ کو بھی، اس کی مخلوق میں سے جنت کو بھی، اس کی مخلوق میں سے جہنم کو بھی، اس کے مخلوق میں سے فرشتوں کو بھی ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم چکھ بھی نہیں سکتے، پھر کون سا ذریعہ ایسا ہوگا کہ ہم اس کو مانیں؟ جب ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، جب ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، جب ہم اسے چکھ نہیں سکتے، جب ہم اسے کسی لحاظ سے بھی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہم پورا زور لگا لیں، نہ جنت کی معرفت مل سکتی ہے، نہ جہنم کی معرفت مل سکتی ہے، نہ خالق کی معرفت مل سکتی ہے، وہ بے صورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے صورت ہے، اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ کوئی دیکھنے والا بھی ہمیں بتاتا کہ وہ ہے۔ توجہ دیجیے، اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ دیکھیے اب میں اس جملے کو یہیں رکھتا ہوں تاکہ اگلی بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں۔ وہ یکتا تھا، وہ یکتا تھا، اکیلا تھا۔ اس پروردگار عالم کا ارادہ یہ ہوا کہ میری یکتائی، میری یکتائی، میں جو یہ یکتا ہوں، میں جو نظر نہیں آتا کسی کو، مجھے کوئی دیکھے،
مجھے کوئی دیکھے، میں جو سن نہیں سکتا کوئی مجھ کو، میری کوئی سنے۔ توجہ دیجئے اس بات کی طرف، وہ اپنی بات کو سنانا چاہ رہا تھا، وہ اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا، وہ اپنی ذات آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، وہ اپنی قدرتوں کا ظہور چاہتا تھا، وہ اپنی ذات کا ظہور چاہتا تھا، وہ اپنی صفات کا ظہور چاہتا تھا، وہ جو ہنر تخلیق کے اس کی ذات میں موجود تھے، اس کی کوئی تخلیق آپ کے سامنے لا کے دکھانا چاہ رہا تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ خالق ہے، اور ایسا خالق ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، طاقت ہے اس کے پاس جس سے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری صورت، اب وہ تنہا تھا۔ اب پروردگار عالم نے ایک پروسیس شروع کیا، ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے کے ابتدا میں وہ تنہا تھا۔ پروردگار عالم نے تخلیق اول کی، پہلی تخلیق کی، جس تخلیق سے اللہ نے باقی ساری تخلیقات کا ظہور کرنا تھا۔ وہ پہلی تخلیق اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو، میری روشنی کو، میری لائٹ کو، میرے جوہر کو تخلیق کیا۔ توجہ دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی تخلیق فرمائی وہ عالم امر میں۔ وہ تخلیق کیا تھی؟ عالم امر میں۔ عالم امر دو کائناتیں، اس کائنات میں دو چیزیں پروردگار نے بنائی، ایک کو عالم امر کہتے ہیں، دوسری کو عالم خلق کہتے ہیں۔ عالم خلق وہ جو اس آنکھ سے نظر آئے، اور عالم امر وہ جو اس آنکھ سے نظر نہ آئے۔ آپ سمجھا کہ عالم خلق وہ ہے خلق جو اس آنکھ سے نظر آنے والی ہو، امر وہ جو اس آنکھ سے نظر نہ آئے۔ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں، ایک انسان بھی ایک ایسا ہے کہ اس کا ایک حصہ اس آنکھ سے نظر آتا ہے، ایک حصہ اس آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ جی اب توجہ دیجیے، اسی انسان کا یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ وجود ہے، یہ وجود نظر آتا ہے، مگر اس وجود کے اندر جو روح ہے وہ نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، وجود نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی، زخم نظر آتا ہے، درد نظر نہیں آتا، جگر نظر آتا ہے انسان کا، مگر اس کے اندر تپش نظر، سوزش نظر نہیں آتی، دل نظر آتا ہے مگر اس کے اندر کی تڑپ نظر نہیں آتی۔ توجہ دیجئے، آنکھ نظر آتی ہے مگر اس کے اندر کی بصارت نظر نہیں آتی، کان نظر آتا ہے مگر اس کے اندر کی سماعت نظر نہیں آتی، زبان نظر آتی ہے مگر اس کے اندر کے ذائقے نظر نہیں آتے۔ توجہ دیجئے، یہی انسان آدھا نظر آ رہا ہے، آدھا نظر نہیں آ رہا۔ یہ انسان بھی آدھا نظر آ رہا ہے، آدھا نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو حصہ اس کا نظر آ رہا ہے، یہ میٹیریل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے، مادی کائنات سے تعلق رکھتا ہے، عالم شہادت سے تعلق رکھتا ہے، اور جو حصہ اس کا نظر نہیں آ رہا وہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہو، ہم نے دیکھا یہ انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی کیفیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا وجود نظر آ رہا ہے مگر اس کی روح نظر نہیں آ رہی، اس کا دل نظر آ رہا ہے مگر اس کے اندر کے تصورات نظر نہیں آتے، اس کا دماغ نظر آ رہا ہے مگر اس کے اندر کے تخیلات نظر نہیں آتے۔ توجہ دیجئے، یہ انسان آدھے کا بھی آدھا نظر آ رہا ہے، یہ انسان 25% ظاہر ہے اور 75% یہ سیکرٹ ہے۔ 75% یہ چھپا ہوا ہے انسان، اور 25% یہ